الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور فہم دین کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں. آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک کی آمد اور فہم دین کا افتتاح مبارک ہو. آج یکم رمضان المبارک کو ہم اپنے عظیم پروگرام کو شروع کر رہے ہیں، جس کی انتظار آپ کو یقیناً کئی دنوں سے ہوگی. آؤ میرے ساتھ مل کے دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنے اس لمبے سفر کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر
وتمم بالخير وبه نستعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بٹی میرج ہال میں ہم اپنے 14ویں سالانہ فہم دین کورس کا آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے میرے رب سے مجھے محبت ہے۔ یقیناً ہر شخص جو دل میں نور ایمان رکھتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ فقیر ہو خواہ وہ امیر ہو، خواہ وہ حاکم ہو خواہ وہ محکوم ہو، سب کے دل سے یہی آواز آتی ہے کہ جو رب میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود اور مطلوب ہے، مجھے اس رب سے پیار ہے۔ اور یہ پیار ہر گھڑی ہر لمحہ بندہ مومن کے دل میں موجود رہتا ہے، اور یہ محبت جو رب ذوالجلال سے بندے کو ہے، اس کی وجہ سے بندے کے بہت سے مسائل ہر وقت حل ہوتے ہیں۔ یہ محبت انسان پر آنے والے مصائب اور دکھوں کو دور کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ ساری دنیا بندے سے روٹھ جائے، یہ محبت پھر بھی انسان کو تنہا نہیں ہونے دیتی۔ ساری کائنات بے وفائی پہ اتر آئے، یہ محبت بندے کو بالکل پھر بھی کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ یہ محبت اندھیروں میں روشنی ہے، یہ محبت دھوپ میں چھاؤں ہے، یہ محبت ہر قسم کی آلودگی میں مہک ہے، یہ محبت قحط سالی میں ابر کرم ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور ہمارے ایمان کو یہ شان دی ہے کہ ہر وقت ہمارے سینوں میں ہمارے مولا سے، ہمارے خالق سے، ہمارے مالک سے جو محبت ہے وہ محبت برقرار رہتی ہے، اور اسی محبت کے سہارے ہماری زندگی کے دن گزرتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی محبت کو سراہا ہے، اور انہیں بتوں کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے بندوں کی محبت کی عظمت بیان کی ہے۔ یہ بھی خالق کائنات جل جلالہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے۔ اس سے محبت کرنے والے فرشتے، اس سے محبت کرنے والی ہوائیں، اس سے محبت کرنے والے کائنات کی ہر طرف پھیلے ہوئے مخلوقات کے مختلف گروہ، لیکن رب ذوالجلال نے ہماری محبت کو جو مومن اللہ سے کرنے والے ہیں اسے اتنا پسند کیا ہے
کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اس محبت کو بطور ایک ترجیح کے بیان کیا ہے۔ رب ذوالجلال کے منکر مشرکین جس وقت وہ اپنے معبودوں سے محبت کا اظہار کر رہے تھے تو خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں احساس دلایا کہ اے مشرکین، تم اپنے بتوں سے وہ پیار نہیں کر سکتے جو پیار میرے بندے میرے ساتھ کرنے والے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی ایک مومن کی معراج کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا جو رب کے ساتھ پیار اور محبت ہے اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور رب ذوالجلال نے اس بندے کے دل میں اس محبت کے پانی کی جو گہرائی ہے اس کو خود بیان کر کے فرمایا کوئی بت کا پجاری اپنے بت سے کبھی بھی ایسی محبت نہیں کر پائے گا جتنی گہری محبت میرے بندے میرے ساتھ کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 165 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر معبود بناتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے وہ محبت کرتے ہیں جس طرح کے مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان کا گویا کہ دعویٰ ہے کہ ہماری محبت بھی ہمارے بتوں کے ساتھ ایسی ہے جیسے مومن اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ ان کی محبت کے مقابلے میں کہیں زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یعنی ایمان والے اللہ کے برابر کسی چیز سے محبت نہیں کرتے۔ اشد حبا للہ، بتوں کے پجاری بتوں سے وہ پیار نہیں کرتے جو محبت اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ یہاں پر خالق کائنات جل جلالہ نے بطور خاص انداد یعنی ند کی جو جمع ہے جس کا معنی ہے معبود، جو مشرکین مکہ نے بنائے ہوئے تھے، رب ذوالجلال نے فرمایا تمہاری محبت جتنا اس محبت کا پراپوگنڈا کر لو، دعویٰ کر لو، وہ محبت کھوکھلی محبت ہے، بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان والے ہیں کہ جن کی محبت اپنے رب کے ساتھ یوں برقرار رہتی ہے، اگر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں پھر بھی یہ محبت پھیکی نہیں ہوتی، بے لذت نہیں ہوتی، بلکہ جوں اللہ کے نام پر ان کو ستم سہنے پڑتے ہیں تو محبت مزید اجاگر ہوتی چلی جاتی ہے، اور محبت کے اندر رب ذوالجلال ان حضرات کو مزید ایک چاشنی عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کے ساتھ جو محبت ہے، اس محبت میں جو پختگی اور دوام ہے، اور بتوں کے ساتھ جن کی محبت تھی وہ جس وقت بھی مشکل میں پھنس جاتے تھے تو ان کو یقین ہوتا تھا اب بت ہمیں نہیں بچا سکتے، تو پھر وہ محبت زوال پذیر ہو جاتی، پھر اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے۔ لیکن یہ اللہ والے ہیں کہ مصائب اور مشکلات میں بھی اللہ کے ساتھ محبت برقرار رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً مدد آئے پھر بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر مدد تاخیر سے ہو اور امتحان مقصود ہو، بندے کو آزمانا مقصود ہو، پھر بھی بندہ رب سے شکایت نہیں کرتا یا رب کو چھوڑ کے کافر نہیں ہو جاتا کہ فلاں موقع پر میرے رب نے میری مدد نہیں کی تو میں چھوڑ رہا ہوں۔ نہیں، یہ اپنے رب کی طرف سے جو آئے اسے برداشت کرتے ہیں، سر ماتھے پہ قبول کرتے ہیں، اور پھر بھی رب ہی کے بن کے رہتے ہیں اور رب کے کہلواتے ہیں اور رب کے ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اس واسطے فرمایا رب ذوالجلال نے
میرے بندے میرے ساتھ زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی عجیب داستان نقل کی، نسائی شریف میں ہے، سیاستہ میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اکرمہ کے کلمہ پڑھنے کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ وہ عرب کے ماحول کا سب سے بد نصیب انسان، جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں جو پیش تھا، نامراد رہا، دل پہ مہر لگی تھی، جہنمی تھا اور رجسٹرڈ جہنمی تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، جب کہا جاتا تھا کہ محبوب چاہو تو ان کو جلا دیں، راکھ کر دیں، ان پہ پہاڑ گرا دیں، تو فرمایا نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا نتیجہ تھا کہ ابو جہل اگر نہیں مانتا تو اس کے گھر پیدا ہونے والا سرکار کا جھنڈا اٹھا لیتا ہے۔ اب اکرمہ کو کیسے ایمان نصیب ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کشتی میں ہم سوار تھے اور کشتی کے اندر بہت سے مشرکین بیٹھے تھے، جن میں اکرمہ بھی تھے۔ اچانک موجیں بڑی تیز ہو گئیں، طوفان برپا ہو گیا اور بچنے کی امید نہ رہی۔ فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفَةٌ، جب طوفان، بحری طوفان اٹھا، فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ أَخْلِصُوا، سارے کشتی والے جتنے بھی بتوں کے پجاری بیٹھے تھے کہنے لگے اب مخلص ہو جاؤ۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم آگے پیچھے بھاگ چکے تھے، بتوں کی طرف جا چکے تھے، اب صرف اللہ کے بن جاؤ۔ اس وقت بتوں کو پکارنا چھوڑ دو، اللہ کو پکارو۔ جس وقت انہوں نے کہا اخلصو، اور ساتھ کہنے لگے ان آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا، تمہارے بت تمہیں نہیں بچا سکتے، یعنی خود مشرک آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے مخلص بن جاؤ، تمہارے بت تمہیں اب نہیں بچا سکتے، اب اللہ کو پکارو کہ وہ اس طوفان سے بچائے۔ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن الٹے کر دیے جائیں یا سیدھے ہوں، بھوکے ہوں یا مالدار ہوں، بیمار ہوں یا تندرست ہوں، یہ نہیں کہ اتنے میں ایمان ڈھیلا ہو جائے کہ اب اس خدا کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، پھر بھی اللہ اللہ کہتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی جو طاقتیں ہیں اور ان کے طاقتوں کے جو مظہر ہیں، اللہ کے بندے ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اب وہاں پر ایسا ہوا کہ جب کشتی ڈگمگانے لگی، طوفان اٹھنے لگا، تو سب کہنے لگے اب سارے بتوں کو چھوڑ دو، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کشتی کو اب صرف اللہ بچا سکتا ہے۔ بتوں کی محبت ختم ہوئی، اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو یہ ان کا پہلا کام نہیں تھا، قرآن مجید میں بارہا آیا ہے کہ حتی اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جس وقت کشتیوں میں سوار ہوتے تھے تو اس وقت اپنا جو عقیدہ تھا اس کو خالص کر لیتے تھے۔ اس وقت کہتے تھے کہ اللہ معبود ہے، اللہ برحق ہے، اور جس وقت باہر نکل جاتے تھے سمجھتے تھے اب بچ گئے ہیں، پھر شرک شروع کر دیتے تھے، تو مطلب نکلنے پر چھوڑ جاتے تھے، پھر آ جاتے تھے، یہ ان کی صورتحال تھی۔ اب جس وقت انہوں نے اپنے دستور کے مطابق ایسا ہی کیا، حضرت اکرمہ کو بڑا غصہ آیا، وہ بھی کٹر مشرک تھے، بت پرست تھے۔ انہوں نے جس وقت اپنے لیڈروں کا یہ خطبہ سنا کہ اب بتوں کو چھوڑ دو، اب صرف اللہ کو پکارو، بتوں کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کی طرف توجہ کرو، دین میں اخلاص پیدا کرو، تو آپ کہنے لگے واللہ لئن لم ینجینی من البحر الا الاخلاص لا ینجینی فی البر غیر اللہ، اگر اس وقت اللہ بچا سکتا ہے تو پھر خشکی میں جانے کے بعد بھی اللہ ہی بچا سکے گا۔ یہ تم نے کیسا دستور بنا رکھا ہے
کہ سمندر میں داخل ہوتے ہو تو پھر کہتے ہو اخلاص کرو، شرک نہ کرو، اور جس وقت بحر چلے جاتے ہیں پھر اپنے معبودوں کی اور باتیں بھی بتاتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو میں اس پر قائم نہیں رہوں گا۔ یہ تمہارا دوہرا معیار ہے، سمندر میں تمہارا مذہب اور ہے، خشکی میں تمہارا مذہب اور ہے، میں اس مذہب پہ جانا چاہتا ہوں جو مذہب سمندر اور خشکی کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ انسان جہاں بھی چلا جائے اس کا مذہب ایک ہی ہوتا ہے، اس کا نظریہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے۔ لہذا اس کے بعد حضرت اکرمہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے، اللہم ان لک علی عہدن، اے اللہ تیرے ساتھ میں ایک معاہدہ کرتا ہوں، ان انت عافیتنی، اگر آج تو نے مجھے بچایا، مما انا فی، یہ جس بھنور میں میں پھنس چکا ہوں، سے ساری ہماری کشتی، اس میں سے اگر تو نے آج مجھے بچا لیا تو کیا ہوگا؟ نکلتے ہی آتیا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، نکلتے ہی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں گا، یہاں سے نکلوں گا، نکلتے ہی پہلا کام یہ کروں گا، ان آتیا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ حتی اضع یدی فی یدہ، میں جا کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ اگر آج تو نے مجھے بچایا تو میں یہ دوسرے جو مشرک ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ان سے اب مختلف ہو چکا ہوں، یہ ابھی پار گزریں گے تو پھر شرک شروع کر دیں گے، میں اگر بچ گیا تو میں تیرے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں کہ میں نکلتے ہی اپنا ہاتھ تیرے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھوں گا۔ اور اتنی امید تھی اکرمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و کرم کی، کہنے لگے لَأَجِدَنَّهُ غَفُورًا کریما، مجھے کبھی یقین ہے کہ جب میں نے ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا تو وہ مجھے دھکا نہیں دیں گے، میں ضرور ان کو پاؤں گا عفو اور کریم، بخشنے والا اور بڑا کریم انسان ان کو سمجھوں گا۔ یعنی جس کے باپ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے، جب تک وہ زندہ رہا شرارتیں کرتا رہا اور انتہا تک پہنچا، آخری ہتھ کنڈے استعمال کیے، اس کو بھی نبی علیہ السلام کے خلق نے اس کے دل کو، اس بندے کے بیٹے کے دل کو اتنا فتح کیا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ رب ذوالجلال کے ساتھ رابطہ میں نے صحیح کرنا ہے اور شرک کو میں نے چھوڑنا ہے، تو جو اللہ کا دنیا پر سٹیشن اور مرکز ہے وہ نبی علیہ السلام کا دربار ہے، لہذا جانا میں نے وہاں ہے، وہاں جا کر اپنا نام درج کرانا ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، تو پھر میری حاضری رب کے دربار میں لگنی ہے، میں اللہ ان کے پاس جاؤں گا، اور پھر اپنی طرف سے یقین اتنا ہے، تاکید کا صیغہ بولا، یہ نہیں کہا کہ مجھے امید ہے وہ مجھے بخش دیں گے، میری غلطیاں معاف کر دیں گے، جتنی میں نے کوتاہیاں کی، جتنی میں نے ان کی مخالفت کی، وہ امید ہے کہ مجھے معاف کر دیں گے، نہیں۔ اکرمہ کہنے لگے فَلَا أَجِدَنَّهُ، مجھے یقین ہے کہ میں جاؤں گا، میں جس وقت ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا وہ مجھے قبول فرما لیں گے، لہذا میں پاؤں گا ان کو غفور اور کریم، دو لفظ بولے، بخش بھی دیں گے اور کریم۔ اس انداز میں جس وقت اکرمہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر بیٹھے، کشتی بچ گئی، طوفان کو چیر کر کشتی ساحل مراد پہ جا پہنچی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، حضرت سعد بن ابی وقاص گواہی دیتے ہیں کہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور وہاں جا کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جن کو اللہ نے اپنا خلیفہ اعظم قرار دیا ہے، ان کے ہاتھ میں حضرت اکرمہ کا ہاتھ پہنچا تو ان کا دل اللہ کی توحید کے نور سے بھر گیا، سر اللہ کے دربار پہ جھک گیا، اور جو اس نے سمجھا تھا
کہ نبی علیہ السلام مجھے قبول کر لیں گے، ویسے ہی ہوا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھایا اور حضرت اکرمہ کو نور ایمان کا تاج عطا فرما دیا۔ یہ اس موضوع کی تمہید ہے۔ اللہ سے جو محبت ہے بندے کی، اتنی بڑی محبت ہے کہ جتنی محبت کوئی کسی سے کر نہیں سکتا۔ بتوں کے پجاری، معبودان باطلہ کی ہواری، وہ دعوے کرتے رہتے ہیں، مگر مشکل آتی ہے تو محبت چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ ہی ہمارے لیے اس وقت ہماری اس مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ایمان والے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے تاخیر، یعنی جو کرم کے اندر اللہ کی حکمت کے پیش نظر اگر فوراً مدد نہ بھی آئے تو پھر بھی ان کے دل کھٹے نہیں ہوتے، پھر بھی محبت دھیمی نہیں ہوتی، پھر بھی اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ رب ذوالجلال کا اپنا انداز ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بدبخت کی دعا جلد قبول کر لے کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ یہ مجھے یا اللہ کہہ کے پکارے اور یا ربی کہے، فرشتوں فوراً دو اس کو، اس کے ہاتھ نیچے چلے جائیں، یہ میرے ساتھ بات ہی نہ کرے۔ اور دوسری طرف ایک بڑا برگزیدہ ہے، مانگ رہا ہے اور مسلسل مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتوں اسے مزید مانگنے دو، یہ مجھے یا ربی کہتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ تو اس واسطے یہ حکمتیں ہو سکتی ہیں، کبھی تو برگزیدہ بولے تو فوراً دعا کو قبول کرتا ہے، وہ اس کی عزت کے پیش نظر، اکرام کے پیش نظر، وہ جو دوسرا ادنا تھا اور مانگ رہا تھا فوراً دے دیا، وہ اس لیے دے دیا کہ پسند نہیں تھا کہ یہ بار بار بولے۔ لیکن بعض اپنے جو ہیں جن کو فوراً دیتا ہے، فوراً دینے میں بھی ان کی حیثیت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اگر نہیں دیتا تو پھر بھی حیثیت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جتنی دیر تک اس مقصد کے لیے متوجہ رہے گا مجھے اس سے بڑا پیار ہے، اور اس پیار کی وجہ سے میں چاہتا ہوں یہ بولتا رہے، میں سنتا رہوں، اور اس انداز میں جا کر پھر رب ذوالجلال جس جہت میں بھی چلنے والا ہے، دینے والا ہے، اس کے ہر کام کی ایسی ہی عظیم حکمتیں موجود ہیں۔ محبت، میرے رب سے جو مجھے محبت ہے، اس سلسلہ میں بات کو سمجھنے کے لیے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں جو مومن اپنے رب سے کرتا ہے، کیونکہ دوسروں کی تو بات ہی نہیں، بات ہے مومنین کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب سے شدید قسم کی محبت کرتے، بہت سخت محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت پھر دو قسم کی ہے، ایک ہے محبت عامہ اور دوسری ہے محبت خاصہ۔ محبت عامہ ہر مومن میں موجود ہے اور یہ واجب ہے، اس محبت کے بغیر مومن مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت عامہ یہ انسان کے دل میں موجود ہے، اور اس میں پھر بہت سے مراحل آتے ہیں۔ محبت خاصہ جو ہے یہ عام مومنین میں نہیں ہوتی، یہ اولیاء، صوفیاء اور کامل علماء کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ انسانی مقامات میں سے نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ نبوت کا مرتبہ تو اس سے اونچا ہے، اس کے بعد انسانی جتنے بھی مقامات ہیں ان میں سے سب سے بڑا مرتبہ محبت خاصہ والا مرتبہ ہے۔ اس سلسلہ میں بڑی ہی لذیذ گفتگو ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مومن کے دل میں خوف خدا ہے، چلو کسی کے دل میں تھوڑا صحیح، کسی کے دل میں زیادہ صحیح، یہ بھی تو ایک خوف ہے نا کہ اس نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا، اس نے رب کو ایک مانا۔ ہر مومن کے دل میں خوف ہے، ہر مومن کے دل میں رجا بھی ہے، اسے امید ہے کہ اس کا رب بخش دے گا۔ ہر مومن کے پاس کچھ توکل بھی ہے، یہ ٹھیک ہے کسی کے پاس تھوڑا سے، کسی کے پاس زیادہ سے،
لیکن مومن متوکل ضرور ہوتا ہے. یہ توکل ہی ہے کہ اس نے یہ دنیا کی زندگی گزارنی ہے اور توکل کیا ہوا ہے کہ یقیناً میرا رب مجھے عطا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ لو دو کا فوراً کا ایک ہاتھ سے لے دوسرے سے ایک سے دے دوسرے سے لے کہ یہ آج کی نماز میں نے پڑھی یا یہ میری نیکیاں مجھے دے دے. ایسا معاملہ نہیں. مومن جیسا بھی ہو جتنا بھی گیا گزرا کچھ نہ کچھ توکل اس میں ضرور ہے. ایک ایمان کی شان ہے. تو اس واسطے مومن میں توکل بھی ہے. اور یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ جو اچھی اچھی صفات ہیں، رضا ہے، صبر ہے، زہد ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، مومن کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن بالآخر جا کے ان چیزوں کی فضیلت بڑی ہے. خوف، توکل، رجا اور صبر اور زہد، ان ساری چیزوں کا بڑا مرتبہ و مقام ہے. لیکن بالآخر اس میں فائدہ انسان کا اپنا ہے. ڈرتا ہے تو کیوں کہ میں کل جہنم سے بچ جاؤں، جہنم میں میں نہ گروں. یہ اپنے نفس کی حفاظت کے لیے بالآخر جا کے اس کو فائدہ پہنچے گا. ایسے اسے امید ہے کہ مجھ سے میرا رب نقصان دور کرے گا، مجھے فائدہ دے گا، تو یہ بالآخر اس کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، مگر محبت ایسی چیز ہے جو اپنے لیے نہیں اپنے رب کے لیے کر رہا ہے. یہ محبت ایک منفرد چیز ہے. تو جو عام محبت ہے اس محبت میں جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو یا تو جنت کی شکل میں سامنے رکھا جاتا ہے یا جہنم سے بچنے کی شکل میں سامنے رکھا جاتا ہے. یہ عام مومن کے دل میں جو محبت ہے اللہ کی، اس لیے کہ میں جنت لے سکوں، اس لیے کہ میں جہنم سے بچ سکوں. مگر خاص لوگ جو ہیں ان کے دل میں جو رب کی محبت ہے وہ جنت کے حصول کے لیے نہیں اور جہنم سے بچنے کے لیے نہیں. ان کے دل میں رب کی محبت صرف رب کے لیے ہے. رب کی محبت صرف رب کے لیے. یعنی ان دونوں باتوں میں فرق ہے. معیوب پہلی بات بھی نہیں، کیونکہ جنت مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جہنم سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے اور یہ دعاؤں میں شریک رکھنے کا حکم دیا ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مگر پھر بھی کیٹاگری اور گریڈ کے لحاظ سے ایک ہے کہ جب بھی یاد کرے کسی کو، اللہ کو جہنم سے ڈرتا ہوا یاد کرے، جب رب کو پکارے تو جنت کی طلب میں پکارے. اور ایک وہ ہے جنت دوزخ کی طرف نہ دیکھے، جب بھی دیکھے رب کے جمال کی طرف دیکھ کر رب کو پکارے، رب کی شان کو دیکھ کر رب کو پکارے، رب کے کرم کو دیکھ کر رب کو پکارے، رب کی صفتوں کو دیکھ کر رب کو پکارے. رب کے ساتھ جو دلی میلان ہے، اللہ کے ساتھ جو دلی محبت ہے، وہ محبت مجبور کرے، جنت دوزخ کا خیال نہ آنے دے اور ہر وقت اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر جو اپنے رب کو اپنا محبوب بنائے رکھے. یہ ہے وہ خاص محبت، جو محبت اللہ کے دے نبوت والے درجے کے بعد جو خاص لوگوں کو اس نے دیا، اس کے بعد یہ درجہ بندوں میں سے سب سے بڑا درجہ ہے. اس لیے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک اثر بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ رب ذوالجلال ان اللہ عز وجل یأمر یوم القیامت من احرق نفسہ فی الدنیا علی رؤیت الاسنام ان یدخلوا جہنم مع اسنامہ. قیامت کا دن ہوگا، بت اور ان کے پجاری ایک لائن میں کھڑے کیے جائیں گے. بتوں کو جس وقت بتوں کے پجاریوں کو کھڑا کیا جائے گا، وہ جو بڑے ساری زندگی اسی پہ رہے، مر گئے بت پرستی میں ہی، اور بتوں کے درشن کر کر کے زندگی انہوں نے گزاری اور بتوں کی عبادتیں کر کر کے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی. معاشر کا دن ہے، اللہ نے فرمایا چلو تم اپنے بتوں کے سمیت جہنم میں داخل ہو جاؤ. تمہارا پیار تھا تمہارے بتوں سے، محبوب اپنے ساتھ لے جاؤ کہ تمہارا درمیان میں جدائی نہ پڑے، فراق نہ ہو.
تم جہنم میں ان کے سمیت داخل ہو جاؤ. جس وقت اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہوگا فلا يدخلون، تو بت پرست بتوں کے ساتھ نہیں جائیں گے. بت جہنم میں اور بت پرست پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اب پتا چلا کہ محبت نہیں ہے. اگر محبت سچی ہوتی تو محبوب جہاں ہوتا محب کو جانا چاہیے تھا. بت جہنم میں بتوں کے پجاری اللہ کے حکم پر بھی داخل نہیں ہو رہے، اگرچہ داخل ان کو پھینک کے بھی کیا جائے گا، مگر کچھ وقت ایک امتحان مقصود ہے اللہ کو. اللہ جانتا ہے مگر اس نے دنیا والوں کو دکھانا ہے کہ میرے محب کیسے ہوتے ہیں اور بتوں کے محب کیسے ہوتے ہیں. انہیں کہا چلو تمہارے معبود تمہارے محبوب وہ جہنم میں چلے گئے، تم بھی ساتھ داخل ہو جاؤ. ایک بھی نہیں ساتھ جاتا. وہ ان کے نعرے لگانے والے، ان کے ساتھ زندگی میں ان کو سجدے کرنے والے، معبود سمجھنے والے، وہ کوئی ایک بھی جانے کو ساتھ تیار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر مومنین کو جو لائن میں کھڑے ہوں گے میدان محشر میں، رب ذوالجلال کے بندے، پورا محشر بھرا ہوا ہے، خالق کائنات ان کافروں کو ابھی جہنم میں نہیں پھینکا، اسی طرح پیچھے کھڑے ہیں اور کہ ہم کیسے جہنم میں داخل ہو جائیں. ان کو دکھا کے اللہ فرمائے گا مومنین کو کیا کہے گا بین ید الکفار، کافروں کے سامنے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کنتم احبائی فادخلوا جہنم، اے میرے بندو اگر میرے محب ہو سارے جہنم میں داخل ہو جاؤ. مومنین کو کہے گا اگر تم میرے محب ہو تو سارے جہنم میں داخل ہو جاؤ. فَيَقْتَحِمُونَ فِيهَا، جو ہی رب کا حکم ہوگا سب چھلانگ لگا کے کودیں گے. جس وقت چھلانگ لگائیں گے اگرچہ اللہ ان کو جلنے تو نہیں نہ دے گا، نہ نیچے گرنے دے گا، مگر کافروں کو دکھانا مقصد تھا کہ تمہارے معبود جل رہے ہیں جہنم میں، وہ جہنم میں پہنچ چکے ہیں، تمہارا حوصلہ نہیں پڑ رہا جہنم کی طرف جانے کا. یہ ہوتے ہیں دیوانے اور ان کو کہا جاتا ہے محب. یہ ہیں میرے ماننے والے. میں نے کہا ہے اگر میرے محب ہو تو پھر جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو فیقتحمون، کود پڑے سارے. عرش سے آواز آئی، یہ قیامت کے دن فرمایا تحت عرش ینادی منادن، منادی آواز دے گا عرش کے نیچے سے. جب یہ منظر بن چکا ہوگا کافر جہنم سے ڈر کے پیچھے کھڑے ہیں، اور مومنین کو جب رب کہتا ہے اگر مجھ سے محبت ہے پھر چلو جہنم میں داخل ہو جاؤ، وہ ایک بار بھی نہیں کہیں گے اے اللہ تو نے تو جنتوں کے وعدے کیے تھے، ہم جہنم میں کیسے جائیں، جہنم میں تو آگ بڑی ہے. نہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ رب فرماتا کیا ہے. اس نے آخر محبت کی وجہ میں کہا ہے کہ اگر میرے محب سچے ہو تو پھر جہنم میں داخل ہو جاؤ. سارے بغیر سوچے جہنم کی طرف دوڑ پڑیں گے. تو عرش سے یہ آواز آئے گی والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے میرے دل کی حسرت نکال دے. اصل مقصد تم اللہ کی ذات ہے، اگر وہ راضی ہے تو سب کچھ حاصل ہے. اس لیے ہمارے صوفیاء نے باقاعدہ اس بات پہ بحثیں کی. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور دیگر جتنے اولیاء ہیں کہتے ہیں ہم جو جنت جانے کی دعا مانگتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہاں حوریں ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی پسند کی جگہ ہے. اور ہم جہنم سے جو بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم آگ کی وجہ سے وہاں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اس لیے بچنا چاہتے ہیں کہ وہ جگہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بات ہے ساری رب ذوالجلال کی محبت کی. اب اس محبت کے پیش نظر جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، یہ تفسیر مزری میں ہے جو میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر تمہارے سامنے پیش کیا. بہت بڑے تابعی ہیں اور مجھے یہ سعادت ہے میں ان کے مزار شریف پر عراق میں حاضر ہوا. حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا. ان کا یہ قول تھا جس کو میں نے پیش کیا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے
ایسی آزمائش جس وقت ہوگی مومنین وہ جانتا ہے خود تو، لیکن کفار کو بھی داخل نہیں کیا جہنم میں، ان کو دکھانے کے لیے کھڑا کر رکھا ہے کہ دیکھو یہاں پر میری محبت اس کا مدار یہ ہے کہ جو میں کہوں وہ ان کے نزدیک صحیح ہے، جو میں کہوں وہ ان کو پسند ہے۔ میں نے کہہ دیا جہنم چلو، دیکھو یہ جہنم کی طرف چل پڑے ہیں، یہ تیرے نام پہ مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے، اس انداز کے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ خالق کائنات دنیا میں بھی یہ واضح کرتا ہے اور عقبہ میں بھی یہ واضح کرتا ہے کہ جس انداز میں میرے محب میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اس انداز میں کوئی کسی کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا۔ اس سلسلہ میں ایک بڑا حسین منظر پیش کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ آپ کا ایک مقام سے گزر ہو رہا تھا، تفسیر کبیر میں ہے، 3 مختلف طبقوں کے پاس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے۔ آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بڑے نحیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، بدن ان کے لاغر ہو چکے ہیں، رنگ ان کے بالکل زرد ہو چکے ہیں۔ آپ رک گئے ان کے پاس، فقال بہم ما الذی بلغکم الی ما اری، یہ کیا سبب ہے، میں تمہیں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں، اتنے کمزور ہو چکے ہو اور چہروں کا رنگ بدل چکا ہے، تمہیں کیا ہوا، کیا بیماری لگ گئی ہے، ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ آپ نے اس وقت ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا بات اصل میں یہ ہے کوئی بیماری نہیں، نہ مرض ہے نہ درد ہے، کچھ بھی نہیں۔ نتخوف من النار، جب آگ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جہنم، اس کے سوچنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دنیا کی کوئی خوشی سوجتی نہیں۔ اس آگ کے تصور نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً جس آگ سے تم ڈر رہے ہو اللہ تمہیں اس سے بچائے گا۔ اچھا ہے، اس آگ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ہم جو کہتے ہیں وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں عذاب نار سے بچا، تو یہ ہم عمومی طور پر سوچے بغیر ہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ تصور کر کے اگر مانگے تو پھر انداز اور ہو۔ آگ کا تصور کرنے سے یعنی وہ جہنم کے جس کے کنارے سے پتھر پھینکیں تو 70 سال نیچے پہنچنے میں لگ جائیں، اور اس کی آگ کے شعلے اور ان کے اندر جو ایک شعلے کے اندر اتنی تپش ہے اتنی دنیا کی ساری آگ کے اندر نہیں۔ یہ تصور ان عابدین نے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ان پر تھا، اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، کمزور ہوئے تھے۔ آپ ان کے پاس سے گزر گئے، ایک اور مقام پر ایک اور جماعت کے پاس پہنچے، وہ ان سے بھی زیادہ کمزور تھے اور ان کے بھی چہروں کے رنگ بدل چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما الذی بالغ بکم الی ما اری، کیا سبب ہے اتنے کمزور ہو گئے ہو، اتنے کمزور ہو گئے ہو، اور بالکل تمہارے رنگ جو ہیں وہ زرد ہو گئے ہیں، سبب اس کا کیا ہے؟ تمہیں کھانا نہیں ملتا، بھوک رہتی ہے ہمیشہ، تمہیں مرض ہے، کوئی درد ہے، وجہ کیا ہے؟ جس وقت آپ نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں یہ مرض درد کچھ بھی نہیں۔ پھر فرق کیوں ایسے ہو؟ تو کہنے لگے صرف ایک بات ہے، الشوق الی الجنہ، جنت کے شوق نے ہمیں یوں بنا دیا ہے۔ اب جنت کا شوق ہو تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جنت کا شوق رات کو پھر سونے نہیں دیتا، دن کو اپنی مرضی نہیں کرنے دیتا۔ آخر جنت کا جو پروسیس ہے اس کے پیش نظر پھر جنت والے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو کہتے ہم تو جنت کے شوق میں سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہیں، نفس کو جی بھر کے کھانے نہیں دیتے کیونکہ ہم نے جنت جانا ہے۔ ہم نے آنکھوں کو پابند کر رکھا ہے، کانوں کو پابند کر رکھا ہے، ہم نے ہر وقت اپنے آپ کو پابندیوں میں جکڑ رکھا ہے، دنیا کے لذتیں مزے سب تھوک کے ہم نے ہر وقت
جنت جانے کے لیے اپنے عمل کو آگے جاری رکھا ہے، اور ہر چیز چھوڑ کے جو بھی کچھ نفس میں خرابی پیدا کرتی ہو ہم نے اس کو دیس نکالا دیا ہے، ہر چیز کی رغبت چھوڑ دی ہے، ہر ذائقے کو تھوک دیا ہے۔ ہم جنت کے شوق میں اس قدر پابندی کرنے والے ہیں، جو صورتحال ہے یہ سب کا سب جنت کا شوق ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے، اگر ہم وہ دوسرے درجے والے نہ ہوں تو پہلے درجے والے کے لیے بھی تو ضروری ہے۔ اب جنت کے شوق کی بات ہو رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رد نہیں کیا کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، فرمایا نہیں، بہت اچھا، جس چیز کا تمہیں شوق ہے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب تیسرے گروہ کے پاس پہنچے۔ یہ گروہ دوسرے سے بھی کمزور ہو چکا تھا، مگر ان کے چہرے جدا تھے ان سے۔ پہلے گروہ کے چہرے ان کا رنگ زرد تھا، دوسرے بھی شدید زرد۔ یہ ان کے بدن تو پہلے دونوں طبقوں سے زیادہ کمزور ہو چکے تھے، مگر صورتحال کیا تھی؟ کأن وجوہہم المرایا من النور، لگتا تھا کہ ان کے چہرے نور کے آئینے ہیں۔ ایسا ایک تیسرا طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ان کے پاس گزر ہوا، کأن وجوہہم المرایا، مرت کہتے ہیں شیشے کو، آئینے کو، المرایا من النور، نور کے آئینے جیسے ہوتے ہیں ایسے ان لوگوں کے چہرے تھے، کمزور تھے حد درجے کے، مگر شیشے آئینے کی طرح، نور کے آئینوں کی طرح ان کے چہرے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، ان سے بھی پوچھا تمہیں کیا ہے، اتنے نحیف ہو گئے ہو جس وقت، بلکہ یہاں پر سوال کا انداز بھی مختلف تھا۔ فرمایا کیف بلغتم الی ہذہ درجہ، مجھے یہ تو بتاؤ یہ درجہ تم نے کیسے پایا؟ تمہارے چہرے جو نور کے آئینے بن گئے ہیں، یہ درجہ تمہیں کیسے ملا؟ اب ان کا جواب سننا، کہنے لگے نحب اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا طبقہ انہوں نے کہا ہم کمزور کیوں ہو گئے، چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو گیا، ہم جہنم سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں بچائے، جہنم سے بچائے گا، تم اتنا ڈرتے ہو۔ دوسرے طبقے میں بھی اس سے بھی زیادہ بدن میں کمزوری آ چکی تھی اور چہرے زرد تھے، پوچھا تم کیوں ایسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا جنت کے شوق میں، پھر اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ وہ تیسرا طبقہ جن کے چہرے اس انداز کے ہیں کہ وہ نور کے آئینوں کی طرح روشن ہیں، ان سے پوچھا یہ درجہ تم نے کیسے پایا؟ اور وہ کہنے لگے بس ایک ہی کام ہے اور کوئی کام نہیں، نحب اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ خاص مقام، خاص محبت والوں کا، جس وقت اس انداز پہ انسان پہنچ جاتا ہے پھر اس وقت جنت دوزخ کے معاملے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہر وقت دیکھتا ہے تو رب ذوالجلال کی محبت کی طرف، رب ذوالجلال کی چاہت کی طرف اس انداز میں ادھر متوجہ رہتا ہے۔ ان کو خالق کائنات پھر اتنا بڑا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنا، فرمانے لگے انتم المقربون الی اللہ یوم القیامہ، تم وہ ہو جن کو رب ذوالجلال قیامت کے دن اپنا قریب ترین مقام عطا فرمائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، محبت الہی جس میں یہ پھر درجات بھی آپ کے سامنے ہیں، اس کا صلہ تو واضح ہے، خواہ وہ عامہ محبت عامہ ہو جو انسان ہر مومن کے دل میں ہے، یا محبت خاصہ ہو جو خاص مومنوں کے دل میں اللہ کی محبت ہے، سب کے لیے صلہ کتنا بڑا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑا اور صلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس بندے نے رب سے محبت کی، وہ رب ہو کے محبت کر رہا ہے۔ تم نے مجھ سے محبت کی، میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ اس قدر نواز رہا ہے، لہذا محبت کا
سب سے بڑا صلہ جو ہے وہ رب ذوالجلال کی طرف سے محبت ہے. اور یہاں پر بھی یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھنی چاہیے کہ اب لفظ ایک ہے محبت کا، حالانکہ لغوی طور پر محبت کا جو لفظ ہے اس کے لیے دل کا تقاضا ہے، اور محبت حب سے ہے جو دانے کو کہتے ہیں، اور وہ جس طرح زمین میں گہرا ہوتا ہے پھر جڑ نکالتا ہے اور پھر پودا بنتا ہے، اس طرح ہی یہ محب کے دل کے اندر محبت ایک گھر بناتی ہے اس دانے کی طرح جس کو زمین میں بویا جاتا ہے. تو رب ذوالجلال تو دل سے پاک ہے، لیکن استعمال یہ بھی ہو گیا، بارہا قرآن مجید میں آیا، اللہ نے محبت کی نسبت اپنی طرف کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب ان کو کہہ دو تم میرے ساتھ محبت کرو گے، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، اللہ تو اس سے محبت کرنا شروع کر دے گا. تو پتہ چلا لفظ محبت ایک ہے، اور اللہ بھی محبت کرتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور بندہ بھی محبت کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. مگر شرک نہیں ہوا کہ کوئی کہے کہ قرآن مجید میں محبت کا لفظ تو اللہ کے لیے آیا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، تو جب جو اللہ کی صفت ہو وہ بندے میں مانیں گے تو شرک لازم آ جائے گا. نہیں، اگر جہتیں جدا ہو تو شرک لازم نہیں آتا. اب محبت ایک ہے، محبت ایک صفت ہے، اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے بندے بھی کرتے ہیں، مگر بندہ خود نہیں کرتا، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے، اور اللہ کرتا ہے کسی کی دی ہوئی طاقت سے نہیں کرتا. دونوں کے لیے صفت ایک ثابت ہو گئی، شرک نہیں ہوا. یہی آج کی اس ماحول کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے 50 مقامات ایسے ہیں جو یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ شرک کا ایک جو جھوٹا ایک پلندہ تیار کیا گیا کہ اگر صفت اللہ تعالیٰ کی کسی معنی میں بھی بندے میں مانی جائے تو معاذ اللہ وہ شرک لازم آ جائے گا. تو 50 آیات کا انکار لازم آتا ہے. رب ذوالجلال نے اپنی صفت ایک بیان کی، وہی اپنے بندوں کی بھی بیان کی، اور شرک نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی وہ صفت اور انداز کی ہے، بندے کی صفت اور انداز کی ہے. اگرچہ صفت ایک ہے، اور اگرچہ یہ بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کا انداز کیا ہے. اب یہی میں پڑھ رہا ہوں نا، یحبہم و یحبونہ، تو یحبہم اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ذاتی طور پہ کرتا ہے اور وہ عطائی طور پہ کرتے ہیں، مطلقاً کہا. صفت محبت کا ماننے والوں کے لیے فرق ضروری ہے. تو اس سے پتا چلا یہ رب ذوالجلال کی یہ بھی محبت ہے کہ اس نے اپنی صفت والا نام اپنے بندوں کو عطا فرما دیا ہے. محتشم سامعین حضرات، ہر محبت جو ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور پھر رب ذوالجلال کی محبت کا تقاضا اولین کیا ہے؟ سب سے بڑا تقاضا اللہ کی محبت کا یہ ہے کہ جو رب کو پسند ہو وہ بندے کو پسند ہو، جو رب کو پسند ہو وہ بندے کو پسند ہو. یہ بات ابھی آدھی بیان ہوئی ہے. اس میں اب میں یہ کہوں گا کہ جو رب کو پسند ہو وہ بندے کو پسند ہو. رب کو نماز پسند ہے، بندے کو نماز پسند ہو. رب کو روزہ پسند ہے، بندے کو روزہ پسند ہو. رب کو حج پسند ہے تو بندے کو بھی حج پسند ہو. رب کو پاک آنکھ پسند ہے تو بندہ بھی پاک آنکھ کو پسند کرے. رب بندے کو شریعت کے رنگ میں ڈوبا دیکھنا چاہتا ہے تو بندہ شریعت کا پابند ہو جائے. رب ذوالجلال بندے کو ظلم سے پاک دیکھنا چاہتا ہے تو بندہ ظلم سے پاک رہے. یہ یقیناً ہر شخص کا ذہن مانے گا کہ رب سے محبت ہے، تو پھر رب کی ہر پسندیدہ چیز سے محبت ہوگی تو رب سے محبت ہو سکتی ہے. تو میرے بھائیوں، جب نماز سے محبت رب سے محبت ہے، روزے سے محبت رب سے محبت ہے، کیوں کہ یہ رب کی پسندیدہ ہیں، تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رب سے محبت ہے، کیونکہ وہ رب کے سب سے بڑے محبوب ہیں. یہاں آ کر کچھ لوگ تقسیم کر جاتے ہیں. پہلے تو یہ کہیں گے کچھ کہ چونکہ رب سے محبت ہے تو پھر رب کے دین سے محبت کرو، رب سے محبت ہے تو پھر یہ ہو وہ ہو. ارے رب سے محبت ہے
تو رب کی ہر پسند سے محبت کرو، اور جو اللہ کی سب سے محبوب چیز ہے اس سے پہلے محبت کرو۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اسے محبت الہی سے کون نکال سکے گا؟ نہیں نکالا جا سکے گا، اس واسطے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اگر اللہ کے محبوب سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ چونکہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی پسندیدہ چیز سے محبت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام سے، انبیاء کرام سے، ملائکہ سے، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ سے، چونکہ صحابہ کو اللہ نے پسند کیا ہے سرکار کے لیے، اہل بیت کو اللہ نے پسند کیا ہے سرکار کے لیے، اولیاء اس لیے ان کی محبت لازم ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ لہذا یہ ذاتیں، ان کو کاٹ کے آج اللہ کی اپوزیشن میں ڈال دینا اور ان کی محبت کو اللہ کی اپوزیشن محبت قرار دینا، یہ اللہ سے محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ جو کسی کا محب ہو وہ تو اس کے در کے جانوروں سے بھی پیار کرتا ہے، چاہے جائے کہ اس کے دربار کے جو وزیر اس نے ساتھ بٹھائے ہوں ان سے پیار چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، محبت الہی ہو تب سکتی ہے جب اللہ والوں سے مکمل طور پر پیار کیا جائے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اور ان دونوں شعبے ضروری ہیں۔ اگر کوئی یہ اتنا کر کے چھوڑ دے کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور پھر اسوہ حسنہ کو چھوڑ دے، سنت کو چھوڑ دے، نماز کو چھوڑ دے، روزے کو چھوڑ دے، اور زبانی محبت کا اظہار کرے، تو اس کے ہم قائل نہیں ہیں، اس کے دائی نہیں ہیں، یہ دین متین کی حلاوت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے، بندگی کی جائے، نہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو، سب کچھ اس طرح گزارا جائے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی کہتا ہے نماز تو اللہ کی محبت ہے، مگر نبی علیہ السلام کا خیال بھی نماز میں آ جائے تو یہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر اس نے اللہ کی محبت کا مطلب کیا سمجھا؟ محبوب سے محبت ہو جائے تو محبوب کی طرف منسوب ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ یہ جو بلی کو پانی، کتے کو پانی پلانے والی عورت جو بدکار تھی، نازت خفہا، اس نے اپنا موزہ اتارا، فاوسکتہ بخمارہا، اپنے دوپٹے سے باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی نکال کے کتے کو پلایا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غفرت لامرأۃ مومسہ، اس بدکار عورت کو بخش دیا گیا۔ کیوں؟ فرمایا اس نے اللہ کی مخلوق کے ایک فرد کو پانی پلایا۔ اللہ کی مخلوق تھی، اگرچہ بڑی وہ ایک منحوس سی مخلوق ہے اور گھٹیا مخلوق ہے، مگر اس نے کہا اللہ کی ہے۔ اس کے ساتھ اس نے جس وقت احسان کیا تو رب ذوالجلال نے اس کو معاف کر دیا۔ اب اللہ سے محبت تو ہے، وہ تو یہ کام کرواتی ہے، اس واسطے رب ذوالجلال نے جس وقت ان چیزوں کو، بالخصوص یہ تو ادنا مخلوقات ہیں، وہ اعلیٰ مخلوق اور اعلیٰ ذوات جو ہیں اولیاء کرام، جن کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب کیا، ان کی محبت کو اپنی محبت میں لے آیا۔ وہ شرک نہیں بنا، بلکہ یہ محبتیں اللہ کی ہیں، چونکہ اللہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ لوگ بندوں کو اکٹھا کر کے اپنے پاس نہیں، اللہ کی طرف بھیجتے ہیں، اللہ کے در میں جھکاتے ہیں۔ اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ فرمایا تھا نا احبونی، اللہ کے بعد میرے ساتھ بھی پیار کرو، تو وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا لحب اللہ، میرے ساتھ اس لیے تم نے پیار کرنا ہے کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اپنے رب کے ساتھ محبت ہو تب سکے گی تمہیں جب میرے ساتھ ہوگی، ورنہ تمہاری محبت تمہارے منہ پہ آئے گی۔ اللہ کہے میرے ساتھ کرتے ہو، میرے محبوب کے لیے کوئی نہیں، ان کے ساتھ کرو تو پھر میرے ساتھ ہوگی۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا احبوا حب اللہ، میرے ساتھ محبت کرنی ہے تم نے، کیوں؟ فرمایا میرے لیے نہیں، میرے رب کی وجہ سے، کہ اس نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، اور جو محبوب ہو رب کا، رب کے ساتھ پیار تب معتبر ہوتا ہے جب رب کے محبوب کے ساتھ بھی پیار کیا جائے۔ یہاں پر گفتگو کو ختم کرتے ہوئے جو تقاضا ہے ہم سے اس محبت کا،
ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے، متسا، محبوب قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما عددت لہا، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگے ما عددت کثیرا صلاۃ ولا صیام، میں نے کچھ زیادہ روزے اور نمازیں تو نہیں پڑھی۔ کثیر کا لفظ بولا، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں پڑھی، کچھ لوگ معذلہ یہ معنی بھی نکال لیتے ہیں کہ میں نے نماز روزہ تو کوئی نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی، روزہ کوئی نہیں رکھا، الا انی احببت فی اللہ یا احب اللہ ورسولہ، بس میں اللہ اور رسول سے پیار کرتا ہوں۔ کثیر کا لفظ انہوں نے بولا کہ میں نے زیادہ نمازیں اور زیادہ روزے نہیں رکھے، مطلب یہ پنجگانہ پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، روزے کے بھی پابند ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ جتنا حق بنتا ہے اس کریم اور عظیم رب کے لیے اتنا میں نہیں کر سکا، میں نے کوئی اتنی بڑی تیاری نہیں کی، لیکن یہ ہے مجھے جو توکل ہے جس پر، جو میرا سہارا ہے، یہ میری تیاری ہے، احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہوں، یہ میری تیاری ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن لو، المرء مع من احبا، جو کسی کے ساتھ پیار کرے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأیت المسلمین فارحوا بشیء، میں نے نہیں دیکھا مسلمانوں کو بعد الاسلام، اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو خوش ہوتے ہوئے کسی موقع پر اتنا خوش ہوتے تو نہیں دیکھا، فرحہم بذالک، جتنا نبی علیہ السلام کے اس جملے پہ خوش ہو گئے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ محبت ہے اسی کے ساتھ وہ ہوگا۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتی تو محبت الہی کا فائدہ کس کو کیسے ہوتا؟ جنت میں تو اللہ کی تو وہ ہے بنائی ہوئی، اور اللہ ہے جنت دینے والا، اور اللہ تعالی نے جنت میں رکھنا ہے نبی علیہ السلام کو، اور فرمایا اب جو میرے محب ہوں گے وہ میرے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ما من احبا کی وجہ بھی ہے، اور تقاضا اس محبت کا ہے۔ اسی محبت کے تقاضے کے پیش نظر آج ہم نے روزہ رکھا، اور یہ ضروری ہے ہم اپنے نظام زندگی کے اندر اور نظام بندگی کے اندر جب فیشن سامنے آئے اس کو چھوڑ کے کہیں میرے رب سے محبت ہے۔ جب معاشرہ کہے آ جاؤ یہ چند دنوں میں کروڑ پتی بن جاؤ گے، تم یہ جو روزانہ پھونک پھونک کے کرتے ہو کام اس کو چھوڑو، تو یہ کہتا نہیں میرے رب سے محبت ہے، جو وہ کہے گا اس کے مطابق میں چلوں گا۔ جس وقت زمانہ ہر طرف عریانی فحاشی سے بھر گیا ہے تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لی ہیں، لوگ کہتے ہیں تم بھی مزے لے لو، تم بھی عیش و عشرت کرو، یہ کہتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں من اجل ذالک حرم الفواحش، اللہ کی غیرت ہے، اور اس کی غیرت کیا ہے کہ میری مخلوق میں فحاشی نہ ہو، تو میں اللہ کی غیرت کے خلاف نہیں چل سکتا، کیوں؟ میرے رب سے میری محبت ہے۔ یہ آج اس دکھتے ہوئے ماحول کے اندر اور سلگتے ہوئے ماحول کے اندر ہمیں اس محبت کا، جو ہمارے رب سے ہماری محبت ہے، اس کا برملا اظہار کرنا چاہیے، دکان میں، گھر میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، چونکہ ہر طرف شیطان کی محبت کو معاذ اللہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، مسلمان شیطان کی محبت کا ڈنڈا لے کے نکل پڑے ہیں، گلیوں بازاروں میں ہر طرف اس محبت کا سبق دیا جا رہا ہے، یہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، وی سی آر ہو یا جو بلا ہو، اس میں شیطانی محبت کو ہر طرف عام کیا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات میں ہم نے عہد کرنا ہے، ہم خود بھی رحمان سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کو ہم نے ہر سو پھیلانا ہے۔ معزز ناظرین، آج کا یہ ہمارا پہلا اجتماع ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جو شخص راہ علم میں نکلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب تک وہ لوٹ کے گھر نہیں جاتا اس کو محاذ جنگ پر لڑنے والے مجاہد جتنا ثواب ملتا ہے۔ اتنے بڑے عمل کی خاطر آپ اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں، یہاں جاگ کے بیدار رہ کے توجہ کے ساتھ سننا ہے، روزانہ پابندی کے ساتھ آنا ہے، اور دوسرے دوستوں تک بھی دعوت پہنچانی ہے، انہیں لے کر وقت معین پر 6 بجے آپ پہنچ جائے، بلکہ پہلے پہنچیں تاکہ 6 بجے تو شروع ہو جاتی ہے بات،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ساتھ